خدا باپ، میں تیری مہربانی، بھلائی، رحم اور فضل کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنی محبت اور فضل کے مطابق ہمیں دیتا ہے، نہ کہ ہمارے گناہ کے مطابق۔ تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ خدا باپ، آج ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کو سنیں گے، جو ہمارے دلوں کو سخت نہیں کرے گا، جس طرح انہوں نے بیابان میں کیا۔ ہمارے پاس تیرے لیے ایک نرم دل ہے، جو تیری طرف جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکہ ہم یسوع کی طرح دکھائی دیں۔ یسوع ہمیں روح القدس کے بارے میں سکھا۔ میں یہ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ متی، یہ ہماری پڑھائی تقریباً 1 سال کے لیے ہوگی، اس وقت تک جب تک کوئی سچی پیشن گوئی واقع نہ ہو، اور ہم بہت جلد اس کے بڑے حصوں کو حاصل کر لیں گے۔ 28 باب بہت بڑا ہے اور اس باب کی 30 سے زائد آیات ہیں، پس میں باب کو 1 ہفتے میں مکمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، لیکن ہم سب سے پہلے متی کی انجیل کے مصنف کے بارے میں دیکھیں گے۔ متی خود اپنی شناخت نہیں کراتا، بلکہ دوسری صدی سے متی کو ہم زبان ہو کر قبول کیا گیا کہ متی 12 میں سے ایک ہے جو انجیل کو لکھنے والا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک محصول اکٹھا کرنے والا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تعلیم یافتہ تھا۔ وہ یہودی زبان پڑھنے کے قابل تھا، یونانی بھی خوب جانتا تھا، اور وہ حساب کتاب بھی کر سکتا تھا۔ وہ جمع تفریق کرنے کے قابل تھا، تو کیا وہ آنے والے ٹیکسوں کو گننے کے قابل نہیں تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ انجیلی دور میں وہ ہمیشہ توما کے ساتھ رہا۔ جب 12 کی فہرست مہیا کی گئی تو وہ اور توما ہمیشہ اکٹھے تھے۔ سب نے جب مل کر ان کے کاموں کی فہرست بنانا شروع کی تو متی کا نام بارتھولومیو رکھا گیا۔ میں اس کی اہمیت کو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ اب بہت دلچسپ ہے۔ میں نے ایک بار پڑھا ہے، جب توما سیریا میں تھا تو متی سفر اور دوسرے کاموں کی خدمت میں کچھ دیر اس کے ساتھ رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ متی مصنف کے گروپ کی طرح تھا، کیونکہ وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت شاید زیادہ تعلیم یافتہ تھا، اس لیے وہ خدمت کا کام چلا رہا تھا اور ریکارڈ رکھ رہا تھا، جس طرح کہ یسوع تعلیم دینے، معجزے کرنے اور ہر کام کرنے کے لیے ارد گرد جا رہا تھا۔ پس جب انجیل کو لکھنے کا وقت آیا تو اس کے پاس اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت سارے نوٹس تھے۔ متی نے سفر میں سب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس نے یسوع کے جی اٹھنے کے تقریباً 12 سال بعد شروع کیا، اور اس کے آسمان پر واپس جانے کے 12 سال بعد وہ اپنے پہلے سفر کو گیا۔ ابتدائی کلیسیا کا ایک تاریخ دان ہے جو پہلی مرتبہ 45 عیسوی میں اپنے پہلے سفر پر گیا۔ وہ ایتھوپیا گیا۔ اس پر وسیویس سمیت کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ متی کی انجیل اس دور میں لکھی گئی جب وہ سفر پر چلا گیا تھا۔ دوسری کتابیں متی نے 70 عیسوی کے آخر میں لکھی، لیکن یہاں پر پہلی تحریر مجھے زیادہ منطقی دکھائی دیتی ہے۔ یہ واقعی چیزوں کی بڑی سکیم میں لکھا جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے سوائے روح القدس کے ساتھ لکھنے سے۔ اس نے ایتھوپیا میں اضافے کے لیے متی کا استعمال کیا۔ وہ پارتھا میں گیا تھا اور انڈیا کے آس پاس کے علاقوں میں گیا جو بحیرہ کیسپین کے آس پاس تھا۔ اس نے کچھ علاقوں میں کلیسیا قائم کی جسے ہیلبرٹ نے شہید کر دیا تھا۔ ہیلبرٹ ایک ایسا ہتھیار ہے جو لمبا ہوتا ہے اور اس کے سرے پر بلیڈ ہوتا ہے جو کلہاڑی کے بلیڈ کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن کلہاڑی کے دستے کی بجائے نیزے کی طرح کا تھا، اور یہ کلہاڑی کے سرے کے بلیڈ کی طرح کافی نیچے تھا، جو کافی تیز تھا، اس لیے ہتھیار کے طور پر وہ اسے لہرا بھی سکتے تھے اور اس سے نیزے کی طرح وار بھی کیا جا سکتا تھا۔ بس وہ البرٹ کے ذریعے مارا گیا اور اسے دفن کیا گیا۔ متی کی انجیل کو سننے والے یہودی ہیں۔ اس کے لکھنے کا مقصد
یسوع کو مسیح یا مسیحا کے طور پر پیش کرنا ہے، اور کہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ داؤد اور ابراہم کے بیٹے کے طور پر پیش کرنے سے اس کام کو شروع کرتا ہے۔ یہاں پر دو نبیوں کی پیشن گوئیاں ہیں جو ہر ایک نے مسیحا میں دیکھی ہیں، جو ابراہم کی اولاد کے طور پر یہودیوں کے لیے پوری ہوں گی۔ وہ ایسا بیج بونے والا تھا جس سے تمام قوموں کو برکت ملے گی۔ جب ہم اس کتاب میں داخل ہوں گے تو ہم زیادہ گہرائی میں دیکھیں گے۔ داؤد کے بیٹے کی طرح ایک بیٹا ہے، اور وہ بادشاہ ہے جس نے داؤد کی نسل سے ہمیشہ حکومت کی تھی، اور اسے مسیحا اور بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ وہ دوسری انجیلوں کی نسبت پرانے عہد نامے کی گواہیوں کی مثال دیتا ہے۔ در حقیقت مصنف کہتا ہے کہ وہ دوسری تمام انجیلوں کی نسبت زیادہ مثالیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یسوع کو مسیحا اور بادشاہ کے طور پر بہت زیادہ پختہ دکھائی دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ساری گواہیوں اور کاموں کو جانتا ہے، اور مجھے بتاتا ہے کہ وہ شریعت اور نبیوں میں سے بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ اب تمام یہودی پڑھے لکھے تھے کیونکہ انہوں نے عبادت خانوں سے تعلیم حاصل کی، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ متی تمام نبیوں سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، کیونکہ وہ بہت ساری مثالیں دینے کے قابل تھا، اور وہ مثالیں ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہیے کہ متی نے ایسا ہی کیا، اور وہ یہ کہے گا کیونکہ جو کچھ لکھا گیا ہے پورا ہو۔ اور یہودیوں کے لیے یہ بہت اہم تھا کیونکہ انہوں نے مسیح کی پیشن گوئیوں کے بہت سارے حصوں کو جاننے کے لیے سیکھا۔ پس وہ بیٹھ جاتے اور بہت ساری گواہیاں پیش کرتے جو کہ پوری ہوئی۔ باپ وہ تمام گواہیاں جو یسوع یا مسیحا نے لکھی ہیں، جسے میں نے سالوں پہلے پڑھا ہے، وہ بہت اہم ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک آدمی ان سب کو پورا کر رہا ہے جو اربوں میں سے ایک کی طرح ہے۔ میرا مطلب ہے یہ بالکل ناممکن ہے کہ ایک آدمی طاقتور ہو جو ہر گواہی کو پورا کر سکتا تھا، لیکن روح القدس باپ کی ہدایت پر کام کرے گا، کیونکہ سب چیزیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں، اور دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی مقدر میں تھا کہ مسیح آئے گا اور صلیب پر مرے گا۔ پوری کتاب تیسرا بڑا موضوع پیش کر رہی ہے، کیونکہ یسوع بادشاہ ہے اور وہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مرکس اور لوکا اسے خدا کی بادشاہی کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن متی کی انجیل میں وہ آسمان کی بادشاہی کہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی دو مختلف موضوع چل رہے ہیں۔ میں اس طرح نہیں سوچتا ہوں۔ متی یہودی تھا اور وہ یہودیوں کو لکھ رہا ہے۔ یہودی کبھی بھی خدا کا نام نہیں لیں گے، وہ کبھی بھی یہوہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ خدا کا بے فائدہ نام لینے سے بہت ڈرتے تھے کہ وہ صرف اس کا نام نہیں لیں گے۔ اس لیے مرکس اور لوکا خدا کی بادشاہی کہتے ہیں، لیکن متی خطرہ مول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ یہودی سامعین کے لیے لکھ رہا تھا۔ مرکس لومیوں کو لکھ رہا ہے اور لوکا تھیوفلس کو لکھ رہا تھا، لیکن اس کے سننے والے زیادہ تر یونانی لوگ تھے۔ یوحنا پوری دنیا کو لکھ رہا ہے کیونکہ یوحنا کا مقصد یسوع کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ لوکا کا مقصد یسوع کو ابن آدم کے طور پر پیش کرنا تھا۔ مرکس کا مقصد یسوع کو دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر پیش کرنا تھا۔ تینوں کے پاس مختلف حصے ہیں جو نبیوں کی معرفت پورے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک توجہ ہے کہ روح القدس ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک عمل ہے۔ متی کا مقصد یسوع کو بادشاہ اور مسیح کے طور پر پیش کرنا ہے۔ داؤد، کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے اوپر دیکھا، میں نے سوچا شاید آپ کچھ کہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انجیل کا ایک اہم موضوع یا ایک اہم مرکزی خیال یسوع کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔
یا خدا کی بادشاہی کے طور پر ہمارے لیے پیش کر رہا ہے؟ دوسری انجیلوں کی نسبت یسوع کی تعلیم زیادہ ہے۔ یہاں پر تعلیم کے بڑے 6 حصے ہیں۔ آپ اپنے پیغام کو 5 سے 7 تک بڑھا سکتے ہیں یا 5 سے 7 ابواب تک رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس شاگردوں کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ 10 باب میں ان کو باہر بھیجتا ہے، 13 باب میں خدا کی بادشاہی کی تمثیلیں اور 18 باب میں معافی کے اسباق ہیں۔ 23 باب میں فریسیوں کا بیان اور 24 اور 25 میں پیشن گوئیوں کا بیان ہے۔ میرے خیال میں ایک بھائی داؤد گزک کہتا ہے کہ متی اس بات کا نچوڑ ہے کہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں کیسے رہنا ہے۔ آپ متی کی تحریر کو دیکھتے ہیں کہ یہ خاص کر ایسا پیغام ہے اور یہ بہت واضح ہے کہ ہمیں یسوع میں کس طرح رہنا ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ تم سن چکے ہو کہ یہ میرا معاف کرنے کا طریقہ ہے۔ تم سن چکے ہو کہ یہ ایک طریقہ ہے بلکہ میرا طریقہ ہے۔ وہ خدا کی بادشاہی میں چلنے کا طریقہ پیش کر رہا ہے۔ خدا کی بادشاہی کے شہری ہوتے ہوئے ہم کیسے دعا کرتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ جب ہم مغرب میں تھے تو خدا کی بادشاہی میں رہنے کے لیے کیا شامل تھا۔ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے کہ خدا کی بادشاہی میں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات بادشاہی کے کنویں کے بارے میں ہے۔ وہاں پر 3 چیزیں ہیں جو بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں کہ بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک بادشاہ ہونا ضروری ہے جو کہ یسوع بادشاہ ہے۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگر آپ نے 1/3 آبادی میں اضافہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس بادشاہ ہونا چاہیے، اور یسوع کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا بنایا گیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو ہمارے علاقے میں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یسوع کا علاقہ کیوں بہت زیادہ واضح ہے، لیکن بڑے کمیشن میں وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس کے پاس کل اختیار ہے۔ خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے کون سی تیسری چیز ضروری ہے؟ تجھے حکومت کرنے کے لیے لوگ چاہیے، اور خدا کی بادشاہی کی آبادی کے لیے کون سا برتن ہے؟ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ ایک گروہ ہے جس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے، اور دوسرا حکومت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے تو وہ کون ہے جس پر وہ حکومت کرتا ہے؟ روحانی بادشاہت کے بارے میں ٹھیک ہے، اور فرشتوں جیسی قوتوں پر حکومت کرنا دھوکہ ہے۔ ٹھیک، کیا وہ تمام شیطانی قوتوں پر حکومت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ لوسیفر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی کے طور پر چل رہے ہیں تو لوسیفر لوگوں کو اجازت کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں چل رہے ہیں تو وہ ہمیں خود کو مارنے کے لیے کھولتا ہے، چاہے اس کے باپ کا منصوبہ ہو یا نہیں، کیونکہ ہم بغاوت میں چل رہے ہیں۔ کیا میں آپ کے ساتھ پیغام کو دوبارہ کھول رہا ہوں؟ یہ حیران کن بات ہے کہ ہم یہ کیسے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کی بادشاہی کے طور پر چل رہے ہیں تو پھر لوسیفر ہمیں اجازت کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ اب وہ آگ کے نیزے برسانے جا رہا ہے، وہ آزمائش بھیجنے جا رہا ہے، وہ کچھ کام کرنے جا رہا ہے، وہ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہمیں گراتی ہے، جو ہمیں جسمانی طور پر مارنے کے لیے ہمارے جسم کو چھوتی ہیں۔ وہ اجازت کے بغیر کام نہیں کر سکتا، بلکہ اسی طرح کے آپ کہاں گئے ہیں جو کہ چارلی اس کی تشریح کرنے جا رہا ہے۔ میں پوری زمین کے گرد گھومتا ہوں
کیا آپ نے میرے کام کرنے پر غور کیا ہے؟ وہ ایک راست باز آدمی جو اپنی دیانتداری میں میرے سامنے چلتا ہے، تو نے اس کے آس پاس سرخ رنگ کی باڑ لگا رکھی ہے اور میں اسے چھو نہیں سکتا ہوں۔ تو اس باڑ کو ہٹا دے اور وہ تیرے چہرے پر لعنت بھیجے گا، اور خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اسے چھو سکتا ہے اور اس کے جسم کو نہیں چھو سکتا، لیکن تو وہ سب کچھ لے سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ پس وہ اس کی تمام چیزیں اور اس کی ساری دولت تباہ کر دیتا ہے اور اس کی بیٹیوں کو مار دیتا ہے، صرف اس کی بیوی بچ جاتی ہے اور خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ دنیا میں ننگا ہو کر آیا اور میں خداوند کے نام پر برکت کو نہیں چھوڑوں گا۔ باب 2 میں شیطان ظاہر کرتا ہے کہ پوری زمین پر ادھر ادھر جہاں کہیں بھی رومن رہ رہے ہیں، کیا تم نے میرے کام پر غور کیا ہے؟ وہ ایک راست باز آدمی ہے، تو نے اس کی ہر چیز کو چھو لیا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اور اس نے اب بھی مجھے لعنت نہیں کیا۔ تو نے اس کی ہر چیز کو چھو لیا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اور اس نے اب بھی مجھے لعنت نہیں کیا۔ ہاں، کیونکہ اگر تم اب بھی اس کے جسم کو چھوتے ہو تو باڑ اب بھی اس کے گرد ہے اور وہ آپ کے چہرے پر لعنت کرے گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کے جسم کو چھو سکتا ہے لیکن اسے مارنا نہیں۔ باپ کے پاس اختیار ہے، اور جو خدا کے اختیار میں چلتا ہے، شیطان اجازت کے بغیر بندے کو کچھ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ خدا کے اختیار میں چلتے ہیں اور امتحان کے ذریعے کام کرتے ہیں اور خدا کو لعنت نہیں کرتے، اب راست باز روح اٹھتی ہے اور کتاب میں بعد میں اسے ڈانٹا، لیکن اس نے شیطان کے الزام کا امتحان پاس کر لیا ہے کہ تو نے اس کے گرد باڑ کو ختم کر دیا ہے۔ وہ تجھ پر لعنت کرے گا لیکن وہ کبھی بھی خدا پر لعنت نہیں کرے گا۔ وہ بہت زیادہ رویا اور شکایت کی، لیکن اس نے کبھی بھی خدا پر لعنت نہیں کی، کبھی بھی خدا پر اور مجھ پر لعنت نہیں کی۔ اگر ہم بادشاہی کے لوگوں کے طور پر چل رہے ہیں تو وہ ہمیں اس طریقے سے چھو نہیں سکتا، وہ ہمارے کام کو نہیں چھو سکتا، اور جب ہم واقعی اس پر گرفت حاصل کرتے ہیں تو میں اختیار کے تاج کو اور زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اختیار کے تاج کے تحت اور زیادہ چلوں گا اور میں اور زیادہ حفاظت میں رہوں گا۔ زبور نویس کہتا ہے کہ جب انسان کے کام خدا کو خوش کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اپنے دشمنوں کے لیے امن کا سبب بنتے ہیں۔ پس متی میں یوحنا کا پیغام توبہ کرنا ہے، اور یوحنا کا بپتسمہ متی 3 باب 2 آیت میں دکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور لوکا اور مرکس یہ کہتے ہیں کہ یوحنا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے گناہ کو کم کرنے کے لیے توبہ کی مناتی کی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے محسوس کیا انہیں پیغام کے بارے میں تھوڑا بہت اور مخصوص ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ غیر قوموں کے سننے والوں کو لکھ رہا ہے، جبکہ متی یہودیوں کو لکھ رہا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ وقت تھا کہ وہ صرف کام کے بارے میں بیان کرتا۔ مثال کے طور پر جب فریسی اس کے پاس آئے اور اسے للکارا، کیونکہ شاگرد بزرگوں کی روایت کے مطابق اپنے ہاتھ نہیں دھو رہے تھے، متی نے صرف یہ بیان کیا کہ یہ وہ اعتراض تھا جس کی وضاحت مرکس اور لوکا نے کی تھی کہ یہودیوں کا رواج کیا تھا۔ ان کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بزرگوں کے رواج کو سمجھ چکے تھے، لیکن غیر قومیں نہیں سمجھی، اس لیے ان کو وضاحت کرنی پڑے گی، اور وہ دیکھیں گے کہ ہم انجیل کے ساتھ متفق ہیں۔ ہم اس سے بڑھ کر دیکھیں گے کہ متی کام کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ یہودی سمجھتے ہیں، لیکن مرکس اور لوکا وضاحت کرتے ہیں کیونکہ غیر قوم نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بالکل میری طرح ہے کہ یہ تلاش کرنا
کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس وقت کے بارے میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اسے وضاحت کرتے ہیں کیونکہ میں ثقافت کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ بالکل متی کے ذہن کے مطابق ہے۔ یسوع آسمان کی بادشاہی کے لیے توبہ کی منادی کرنے کے لیے گیا۔ متی 10 باب میں جب وہ شاگردوں کو باہر بھیجتا ہے، وہ ان کو خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جس طرح میں حیران ہو کر غور کر رہا تھا، میرے خیال میں ہم انجیل کی درست منادی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس انجیل کی منادی کر رہے ہیں کہ خدا آپ سے ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہے، جو کہ ایک سچا پیغام ہے۔ لیکن متی کا پیغام آسمان کی بادشاہی کے لیے توبہ کرنا ہے، اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو تم ایک بادشاہی سے دوسری بادشاہی میں منتقل ہو جاتے ہو، اور اگر تم بادشاہی میں رہ رہے ہو تو اس بادشاہی میں بادشاہ کے حکم کے تحت چلنا تم پر لازم ہے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کیا امریکہ میں ہمارے پاس کوئی گمراہ کرنے والی انجیل ہے جو اسے اچھی طرح سے ڈال رہا ہے؟ ہائے، میرے پاس بہت سارے مسیحی ہیں جو سماجی ہیں۔ وہ چرچ جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ یسوع کی انجیل کو جانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے کچھ وہاں دوست ہیں۔ مسیحا کی درست طریقے سے خدمت کرنا جس طرح کرنے کے لیے مسیح نے بتایا ہے، اور یہ سب معاشرتی خاندان ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہفتے کے دوران سب کے رویوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہفتے کے آخر پر سائنسی مسیحی قوم میں بدل لیتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ وہ انجیل سے دور نہیں ہیں اور جو کچھ یسوع کرنے کے لیے کہتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ ہاں، وہ پریشان ہیں کہ ان کی زندگی دکھی کیوں ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی آنے والا خدائی پھل نہیں ہے، یا وہ عہد کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ یسوع اور شاگردوں نے کہا، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے معاف کرنے کے لیے دعا کرو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل میں آ اور میرے ساتھ رہ۔ میں نے کب اور کیسے یہ کیا؟ میں نے صرف یہ کہا کہ یہ توبہ تھی۔ پالوس جب وہ افسس کے بزرگوں کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کی طرف سے انجیل آپ تک پہنچائی اور مسیح کی طرف سے ایمان۔ اگر دعا میں توبہ نہ ہو تو نجات نہیں مل سکتی۔ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں یا کوئی بھی کام کتنے خوبصورت ہیں۔ اگر دل میں گناہ کے لیے توبہ نہیں ہے تو پھر نجات بھی نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ جو اچھے طریقے سے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں لیکن وہ نجات کی توبہ کی تعلیم نہیں رکھتے، اور پھر جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو نہیں سکھاتے کہ ویسے تو آپ کو اس طرح کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا جس طرح آپ رہتے ہیں۔ تم خدا کی بادشاہی میں منتقل ہو چکے ہو۔ اندھیرے کی بادشاہی میں رہنے سے پہلے تم ایک بادشاہی میں تھے، اور وہاں پر شیطان بادشاہ تھا، اور تم کو اس بادشاہی سے روشنی کی بادشاہی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یسوع بادشاہ ہے، اور اگر وہاں پر یسوع بادشاہ ہے تو آپ پر وہ سیکھنا لازم ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور ہمیں خدا کی بادشاہی میں چلنے کی توقع کرنی چاہیے۔ بادشاہی کے اصولوں کے بغیر چلنا بادشاہ سے مذاق ہے۔ یہاں تک یسوع ہمارا بھائی ہے، ٹھیک، وہ ان کا دوست ہے، ٹھیک، حوالہ جات سکھاتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہے اور میرا بھائی ہے تو بادشاہی میں میرا کیا مقام ہے، اور شہنشاہی حکومت کو تم کتنا جانتے ہو۔ او، تم خدا کے بیٹے ہو؟ ٹھیک، جب برطانیہ میں الزبتھ زندہ تھی تو چارلس کا لقب کیا تھا؟ وہ شہزادہ تھا، شہزادہ چارلس۔ ٹھیک، ہمارا بھائی بادشاہ ہے،
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک شاہی خون ہے اور ہم شہزادے ہیں۔ یہاں پر اب بھی ایسی شہزادیاں ہیں۔ یہاں پر میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہوں کہ وہ کہے گا کہ خدا نے ہمیں بادشاہ اور کاہن بنایا ہے۔ متی 1 باب اور مکاشفہ 5 باب میں یہاں پر وہ آتے ہیں کہ اس کے ساتھ یونانی مسئلہ ہے کہ وہ منتقل کیا جا سکتا، بادشاہی کے طور پر ترجمہ کیا گیا اور درست بادشاہ کے طور پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد داؤد پر ہے۔ ہاں، میں سوچتا ہوں کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ 1599 میں جنیوا بائبل پرانے ترجمے میں ہے۔ کنگ جیمز کا تھوڑا ترجمہ اور نئی کنگ جیمز کا 1-2 لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو بادشاہ یا خادمین کے طور پر نئے ترجمے پر سبھی متفق ہیں۔ نئے ترجمے امریکن معیار NIV اور انگلش معیار ماؤنٹ تکنیکی الفاظ کو الٹ دیتے ہیں۔ ان سب کو حکومتی طور پر لکھا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس نے JB فلپس کو خدا کا عام خادم بنا دیا ہے۔ JB فلپس اور دوسرے 2 ترجمہ کرنے والوں نے ہمیں حکومت کے خادم بنا دیا ہے۔ کیا میں حوالہ جات کو پڑھ رہا ہوں اور حوالہ جات کو حوالہ جات کی تشریح کرنے دیتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ درست ترجمہ ہمیں بادشاہی کے کاہن بنا دیتا ہے، کیونکہ خروج 19 باب میں جب خدا پہاڑ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس نے شرط رکھی کہ پہاڑ کے چاروں طرف رسی ڈالو اور وہ پہاڑ کو چھوتے ہیں اور ان کے جانور یا آدمی مر جاتے ہیں، خدا نیچے نہیں اترے گا۔ وہ سب سے پہلے بات یہ کہتا ہے، وہ اپنی گفتگو میں کہتا ہے کہ تم میرے لیے بادشاہی کے خادم ہوگے۔ خدا اور باپ کی خواہش اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ بادشاہی کے خادم بن جائیں۔ اب انہوں نے خدا کی آواز کو سننا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، خدا تم سے بات کرے اور واپس آ کر ہمیں بتاؤ کہ خدا کیا کہتا ہے اور ہم وہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے خادمین کی بادشاہت کو رد کر دیا، بلکہ باپ کی خواہش کو بھی۔ تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ مکاشفہ 1 اور 5 کا درست ترجمہ ہے۔ اس نے ہمیں بادشاہی کے خادم بنایا ہے، کیونکہ بادشاہی کے خادم بننا اسرائیل کے لیے اصلی خواہش تھی۔ ہم بادشاہی کے خادم ہیں، ہم سب خدا کے سامنے خادم ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو باپ نہ کہو، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی باپ ہے اور ہم اس باپ کی یسوع کے ذریعے خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا غور کرنے والا کون ہے؟ اور بادشاہی کا صرف ایک ہی بادشاہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی بادشاہ ہے۔ میں بادشاہ ہوں کیونکہ میرا بھائی پوچھ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چھوٹی سی مملکت کو حاصل کر چکا ہوں کہ وہ میری ہے اور بالآخر انسان کا فخر ہے۔ ہم اپنے چھوٹے سے علاقے کو لینے جا رہے ہیں اور کہتا ہے کہ میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ اگر میں نے فٹ ہونا ہے تو میں حوالہ کو گھما دوں گا، اور جس طرح میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یسوع نے فریسیوں سے کہا جب وہ ہاتھ دھونے والے مسئلے سے نمٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے خدا کے عقیدے کی بجائے انسان کے عقیدے پیدا کیے، اور ہمارے پاس انسانوں کے بہت سارے عقیدے ہیں جو آج ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، خاص کر نبیوں اور رسولوں کے درمیان جو غیر ملکی بادشاہت قائم کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو درست ہے، حوالہ جات قائم کرنے کی بجائے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ان میں سے بہت کچھ ناممکن ہے، کیونکہ اس پر توجہ مرکوز ہے۔ درست ہے۔ چرچ سے پیسے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ خود کی خدمت نہ ہو بلکہ خدا کی خدمت کی جائے۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ پیسہ اس آدمی کے ساتھ بانٹنا مناسب ہے۔ یہاں پر تمام چرچ کے خدمت کرنے والے خدا نہیں ہیں، ہم خادم ہیں، اور خدمت کرنے والوں کو پاسٹر بنانے کی ضرورت ہے۔
بہت خوب۔ میرے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ یہاں پر انہوں نے امن اور خوشحالی کی خوشخبری سنائی۔ جب کہیں بھی امن اور خوشحالی نہیں تھی، میں امن پر یقین رکھتا تھا۔ میں امن میں چلتا ہوں اور ایسی صورتحال سے دوچار ہوا ہوں۔ کل پچھلے 2 دنوں میں واقعی کچھ دیر کے لیے میرا ٹکڑا تباہ ہوا ہے، جو کہ بدقسمتی کا سبب ہے۔ یہ خدمت کے لیے بہت بڑا علاقہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ خدمت کے لیے واضح ہو گیا، بلکہ یہ واضح ہو گیا بندہ خدمت کے لیے کھلا نہیں تھا۔ بس میں نے اسے کاٹ دیا کیونکہ میرا امن غائب ہو گیا اور میں شدید ہلچل میں تھا۔ تقریباً کل شدید ہلچل میں تھا۔ اس وقت تک میں نے اسے کاٹ دیا، پھر میں محسوس کر رہا تھا اور میں خود شرمندگی محسوس کر رہا تھا کیونکہ پھر 2 گھنٹے بعد منسٹری میں توانائی دیکھی۔ میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں پر مجھے واپس دعوت پر بلایا گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ درست سمت تھی کیونکہ میں امن میں چلنے پر یقین رکھتا ہوں۔ باپ کو جاننے کے لیے امن میرا پہلا اصول ہے۔ میں باپ کی مرضی میں ہوں۔ اگر میں باپ کی مرضی میں نہیں ہوں، وہ مجھے جانکاری دینے جا رہا ہے۔ بہرحال خدا کے عقائد جو انسان کے بڑے عقائد بن چکے ہیں، وہ امن اور کامیابی کی تعلیم دے رہے ہیں، جس کے بعد تابعداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں اور اگر خدا چاہتا ہے کہ ہر کوئی خوشحال بنے، جس میں ہر ایک کے لیے خوشحالی ہے، لیکن ہم نہیں سکھا رہے ہیں کہ انہیں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے حوالہ جات کے اصولوں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ غلاطیوں 6 باب میں جو کچھ آدمی بوئے گا وہی کاٹے گا، اور وہ کامیابی کے اصول دے رہا۔ مساوی رد عمل کے مخالف رد عمل۔ لیکن بادشاہی میں A + B = C ہے، جو حد سے زیادہ ہے۔ پس بولنے کے لیے دو گے تو تمہیں دیا جائے گا، اور ہم متی میں دیکھیں گے جو کفایت شعری کے ساتھ بوتے ہیں وہ کفایت شعری کے ساتھ کاٹیں گے، جو کثرت سے بوتے ہیں وہ کثرت سے کاٹیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ نہیں دکھاتا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سکھانا چاہتے، کیونکہ جب آپ حوالہ جات کی تابعداری کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ماہر قانون کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے قانون پسندی کی محنت کو پھینک دیا جاتا ہے۔ جو زیادہ تر حوالہ جات کے حصوں کی تابعداری میں نہیں چلنا چاہتے، ہم بغاوت میں رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم لوگوں کی بادشاہی میں ہونے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کی بادشاہی کے بارے میں متی کی انجیل کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی بادشاہی میں ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں تابعداری کے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں نئے عہد میں جا رہی ہیں۔ معاہدہ 2 فراقین کے درمیان قائم کیا گیا تھا، باپ اور ہم۔ شاید اگلے ہفتے عہد اور یسوع کے بارے میں بات کر سکے۔ ظاہر ہے یسوع خدا کا نمائندہ تھا جس نے آدم کی شکل اختیار کر کے خود کو حلیم بنایا۔ اس کی خدمت انسان کی نمائندگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ ہمارا سردار کاہن ہے، وہ ہمارا صلح کرانے والا ہے، کیونکہ جب ہم باپ کے ساتھ رشتے میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نئے عہد میں انسان کے نمائندے کے اختیار کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اختیار کے نیچے آ جاتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اختیار کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ رومی سپاہیوں نے اس بات کو اس وقت سمجھا جب رومی لشکر جنگ کے لیے نکلا یا رومی قانون کو قائم کرنے کے لیے پہلے سے فتح شدہ علاقے میں گئے۔ وہ جانتے تھے جب وہ کیسر کے اختیار میں گئے اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا، کیونکہ اس کے پاس کیسر کا اختیار تھا، وہ کیسر کا نام لے کر گئے۔ رومی سپاہیوں نے صوبیدار کا نام لیا، اس لیے اس کے پاس شعوری اختیار تھا، اور جب سپاہی کسی نوکر کو یا اپنی فوج میں سے کسی کو حکم دیتا ہے، چاہے سابقہ قلعے میں اس کا مقام جو بھی ہو، انہوں نے سمجھا کہ سپاہی کیسر کے لیے بات کر رہے تھے۔ اگر ہم لوگوں کی سوچ پر چلتے ہیں تو ہمارے پاس سارا اختیار ہے، کیونکہ یسوع کے پاس کل اختیار ہے۔
لیکن ہم بادشاہ کے تحت نہیں رہ رہے ہیں، ہم اپنی سانس ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یسوع کے نام پر بدروحوں کو حکم دینے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں تو سکیوا کے دوسرے بیٹوں کی دور میں کچھ بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم بادشاہت کے اختیار میں نہیں رہ رہے۔ صرف بیٹا ہمیں دیتا ہے۔ ہاں، یہ سکیوا کی نشانیاں ہیں۔ دراصل یہودی الہیات میں ٹھیک ہے، تم اب خود ٹھیک کرتے ہو، لیکن اہمیت اچھی طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ ہم اس میں داخل ہوں گے، لیکن روایتی طور پر یہودی الہیات میں عورت کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صرف آدمی کا تھا۔ بہت خوب۔ متی کا جنگی جہاز کا پروٹوکول جس کا اس نے تمر، رہب اور روت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سکیوا کے بیٹے، ہاں وہ سکیوا کے بیٹے تھے، ہاں وہ اختیار کو تسلیم کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اختیار کے تحت تھا۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم بادشاہت کے لوگ بننا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہت کے بارے میں زیادہ سیکھتا ہوں، اتنا ہی پرعزم ہوں۔ میں شاہی انسان بننا چاہتا ہوں۔ تم بادشاہت کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ ٹونی ایونیوز کے پاس کتابوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، زندہ بادشاہت پر، انسانی بادشاہت پر، عورتوں کی بادشاہت پر، شادی کی بادشاہت پر، سیاسی بادشاہت، اور وہ جس کے بارے میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں نے سب کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن جو میں نے پڑھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ ٹونی میرا پسندیدہ استاد ہے۔ وہ اوک کلف بائبل فیلوشپ اور ڈلاس کے پاسٹر ہیں، اور نہ صرف کلاف بلکہ وہ سب پڑھنے کے قابل تھی۔ یسلی، اصل میں نے اپنی ناک پکڑ لی درست ہونے پر۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ شدت سے کام کیا۔ متی 38 اور لوکا 38 دونوں ابواب بہت دلچسپ ہیں۔ وہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آیات، جب وہ توبہ کے لیے آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دے رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اب میرے ذہن میں تھا کیونکہ ابھی ہم نے تیتس کی کتاب کا اختتام کیا ہے۔ وہ فوراً تیتس کے پاس گیا اور اچھے کاموں کے لیے سرگرم ہوا۔ دوبارہ، یہ نجات کے لیے نہیں ہے، یہ بریانی پوائنٹ پر کمانے والا نہیں ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کے ساتھ ہماری محبت کا رشتہ ہے، کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے حکموں کو مانتے ہو۔ یہ اپنے باپ سے محبت اور تعظیم کا اظہار ہے جب ہم وہی کرتے ہیں جو بیٹے نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہی ہے جسے سارا اختیار دیا گیا ہے، آسمان اور زمین سے لے کر سورج تک۔ پس بادشاہی کے اصولوں کے مطابق چلنا اس کے ساتھ محبت میں چلنا ہے جو حکومت کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ محبت میں چلتے ہیں جو حکومت کرنے کے قابل ہے، جو برکتوں، اختیار اور حوالہ جات اور ہر چیز کے بارے میں چلنا سکھاتا ہے۔ برکات کے بارے میں بادشاہی کا بادشاہ۔ اگر ہم اس کی بادشاہی میں نہیں چلنا چاہتے، ہم ایسا کرنے سے برکات کی توقع نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کوئی سوال یا کوئی رائے؟ یہ تعارف کے لیے ایک قسم کا بوجھ ہے۔ جب ہم پیغام کو حاصل کرتے ہیں، یہ بالکل مختلف کلام ہے، اور پیغام کو بلندی پر دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس پر بادشاہی کے لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ اور میں نہیں سوچتا ہوں کہ پہاڑ پر پیغام ہی صرف وہ وقت ہے جہاں پر اس نے سکھایا۔ لوکا کے پاس ایک وقت ہے جہاں پر وہ وہی چیزیں بہت زیادہ سکھا رہا ہے، لیکن وہ گلیل کی جھیل اور سائڈن میں ختم ہو گیا۔ وہ جہاں پر بھی گیا اس نے تعلیم دی۔ ان کو بادشاہی کی تعلیم دے رہا تھا، لیکن بنیادی طور پر پہاڑ پر پیغام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ ہر جگہ کیا تعلیم دے رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر گیا۔ ہاں، وہ قسط میں نے دیکھی ہے جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگلے ہفتے کا اقرار نامہ۔ یہاں پر ہم باب نمبر 1 میں حاصل کریں گے، اور پہلا کام جو آپ متی باب نمبر 1 میں کرتے ہو
وہ نسب نامہ ہے جس میں کچھ واقعی اچھی چیزیں ہیں جسے کھو دیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ کھو دیا ہے. ہم اسے ختم کریں گے. بنیادی چیز جو میں پسند کرتا ہوں، ڈیوڈ گز جو کلام پر ثابت قدم ہے، وہ واقعی بہت اچھی طرح ہمیں باہر لاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ متی اور اس کا نسب نامہ عورتوں کی فہرست کو اہمیت والی جگہ پر لے کر جاتا ہے، کیونکہ یہودی شجرہ نسب میں عورتوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا تھا. ہاں، وہ جو اوریا کی بیوی تھی اسے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا. وہ اوریا کی بیوی تھی اور ان میں سے ہر ایک کی اہمیت کا ایک مقام تھا. کیا آپ بات چیت میں شامل ہوں گے؟ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ یہ اچھا ہے. بہت خوب. یہ بات ہے، یہ واقعی یہودیوں کی طرح جنگلی تھا. عورتوں سے کیے گئے سلوک سے جو میں سمجھا ہوں، یونانیوں نے برا سلوک کیا. وہاں بہت سارے شہر ہو سکتے ہیں. یہاں پر پولس گیا. وہاں پر ایک مشہور و معروف عورت تھی، لیکن قانون کے طور پر جو میں پڑھ چکا ہوں، اور میرے پاس وقت کی مشین نہیں ہے لیکن وہ اچھی ہوگی. محبت کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ یونانیوں نے یہودیوں کی عورتوں سے برا سلوک کیا ہے. میں نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہوا. باپ، تیری بلائی کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تیرے کلام کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تیری سچائی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تیرے پاک روح پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ ہماری زندگیاں وقت کے مطابق مکمل طور پر بدل جائیں گی. ہم متی کی انجیل کا اختتام کریں گے تو ہم زیادہ دیر تک ایسے لوگ نہیں رہیں گے جو سوچتے ہیں کہ ہم ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر صرف انشورنس پالیسی کو رکھتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بادشاہی کے لوگ ہیں کہ ہم بادشاہی کے اصول کے مطابق چلتے ہیں. یسوع کے نام میں آمین. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا اگر روبک کے ماننے والے بادشاہی کے لوگوں کی طرح چلنا شروع کر دیں؟ ہم نے خدا کی بادشاہی پھیلانا شروع کر دیا ہے. ایکس مین سے محبت کریں، آدمیوں کی پیشن گوئی کریں. ایک پناہ گاہ کا شہر جسے ہم ان بورن کے لیے پناہ گاہ کے شہر کے ساتھ گواہی کے ایک حصے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس لیے ہم ایک حصے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، لیکن پناہ گاہ کے شہر بنانے کے لیے اگر ہم خدا کے تمام لوگوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں، لابک کے ملک میں تھوڑی سی کی بجائے ہمیں خدا کی بادشاہی کو پھیلانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. او خدایا، صرف تیرے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اسے سمجھیں. ہم نئی بادشاہت کا ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں چلنے کی ضرورت ہے. ہم کر سکتے ہیں. ہم اس ملک کو الٹا کر دیں گے. ہم مکمل طور پر بدل چکے ہیں اور پھر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ہم اچانک ٹیکساس کو الٹ پلٹ سکتے ہیں. سیاست سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ بادشاہت کو چلانے والے ہیں. یہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس لیے تم ویل چیئر پر چل کر کسی کے پاس جاتے ہو تو کیا تم شفا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، بہت خوب. یسوع کے نام میں کھڑے ہو جائیں. وہ ایک بپتسمہ کا ڈاکٹر ہے جس کو جلانے کا اچھا وقت مل جائے. ان لوگوں کو دیکھو، اس کو دیکھو جس نے کہا اس عورت یا ساس سے بات کرو، یا کسی اور سے جس نے مجھ سے کہا ہے کہ لوبک میں محبت نہیں تھی. لوبک مذہبی جذبہ نہیں رکھتا تھا. میں کلیسیا ہوں. یہ ایک کارکردگی ہے اور وہ ایک کارکردگی دکھانے والا ہے. میرے گھر میں لوگ، لیکن میری اچھائی، اور میں شرط نہیں لگاتا، وہ صرف اچھے ہی نہیں تھے بلکہ میں جانتا ہوں. اور میرے سسر ایک خدا کے خادم تھے جو 3.5 سال پہلے انتقال کر چکے تھے. لیکن یہ ایسا کام ہوا جیسے وہ اس رویے کی وجہ سے جنت میں جانے والے وہی ہیں. میں سماجی نہیں بننے جا رہا ہوں. ہاں، سب انبیاء کا انتقال ہو چکا ہے. اب تم یہ سب جانتے ہو. ٹھیک، بہت خوب. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول مدتوں سے موجود نہیں ہیں.
حوالہ جات اس کے برعکس سکھاتے ہیں۔